بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سب دوستوں سے درخواست ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ عبداللہ بن مبارک ایک مشہور بزرگ تھے۔ ان کی عادت تھی کہ ایک سال وہ حج کرتے اور دوسرے سال خدا کی راہ میں کافروں سے جہاد کرتے اور تیسرے سال تجارت کرتے۔ اس تجارت سے انہیں جو نفع ہوتا وہ اپنے شاگردوں اور دوسرے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ حج کے لیے گئے، حج سے فارغ ہو گئے تو تھوڑی دیر کے لیے کعبہ شریف میں لیٹ گئے۔ ان کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا، اس سال کتنے لوگ حج کے لیے آئے ہیں؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، 6 لاکھ۔ پہلے فرشتے نے پوچھا، ان میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، کسی کا بھی قبول نہیں ہوا۔ فرشتے کی بات سن کر عبداللہ بن مبارک کو بہت رنج ہوا۔ انہوں نے سوچا، کتنے لوگ جو دور دور سے آئے ہیں اور سفر کی ہزاروں تکلیفیں اٹھا کر یہاں پہنچے ہیں، ان سب کی تکلیف اور محنت بیکار گئی۔ اتنے میں اس فرشتے نے پھر کہا، دمشق کے شہر میں ایک موچی رہتا ہے، اس کا نام علی ہے اور وہ موفو کا بیٹا ہے۔ وہ حج کرنے نہیں آیا لیکن اس کا حج قبول ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان سب لوگوں کو بخش دیا ہے جو حج کرنے یہاں آئے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مبارک کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے خواب کے متعلق سوچا تو فوراً جی میں کہا کہ مجھے دمشق جانا چاہیے اور اس آدمی کی زیارت کرنی چاہیے جس کا نام فرشتے نے علی بن موفق بتایا ہے۔ یہ سوچ کر وہ دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ دمشق پہنچ کر انہوں نے اس آدمی کا گھر تلاش کیا اور دروازے پر جا کر دستک دی۔ اندر سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے اس سے پوچھا، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، علی بن موفق۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس نے کہا، فرمائیے۔ عبداللہ بن مبارک بولے، آپ کا کیا کام ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، میں جوتیاں گانٹھتا ہوں۔ اس پر عبداللہ بن مبارک نے اپنا خواب بیان کیا۔ اس آدمی نے کہا، آپ کون ہیں؟ عبداللہ بن مبارک نے بتایا تو اس نے ایک آہ کھینچی۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ آپ مجھے اپنے حالات بتائیں گے؟ اس آدمی نے کہا، اے عبداللہ، مجھے 30 سال سے حج کی خواہش تھی۔ میں جوتیاں سی کر رقم جمع کرتا رہا۔ اس طرح میرے پاس 3000 درہم جمع ہو گئے۔ اس سال میں نے حج گار ادا کیا۔ میری بیوی یہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، آج پڑوسی کے گھر گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، اس سے میرے لیے کچھ گوشت مانگ کر لاؤ۔ میں پڑوسی کے ہاں گیا اور اس سے سالن مانگا تو وہ کہنے لگا، 7 دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور فاقے سے ان کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اتفاق سے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک گدھا مرا پڑا ہے۔ میں نے اس کا تھوڑا سا گوشت کاٹ لایا اور اس سے سالن بنایا ہے۔ یہ سالن تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی کی بات سن کر میں نے اپنے آپ سے کہا، بدبخت، تیرے پاس 3000 درہم ہیں اور تجھے یہ معلوم نہیں کہ تیرے پڑوسی کے بچے 7 دن سے فاقے میں ہیں۔ میں اس وقت گھر سے وہ 3000 درہم اٹھا لایا اور اپنے پڑوسی کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو اور ان سے اپنے بال بچوں کا خرچ چلاؤ، میرا حج یہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے موچی کی یہ داستان سنی تو کہنے لگے، میرا خواب سچا تھا، وہ رشتے سچ کہتے تھے۔ دنیا میں سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ پھر ہمارے دین میں بھی ہمسائے کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ ہمسائے کی غمی خوشی کا خیال رکھنا بھی ہمارے مذہب میں شامل ہے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ جب ایک غریب موچی نے ہمسائے کی اور اس کے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے اپنا حج قربان کر دیا تو اللہ پاک نے بھی گھر بیٹھے بٹھائے اس کو نہ صرف حج مقبول کا ثواب دیا بلکہ اس کی بدولت باقی سب کو جو کہ حج پر گئے ہوئے تھے ان کو بھی حج کا ثواب عطا فرما دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔